الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزین محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔ دنیا میں سب سے بڑے امین تھے، دنیا میں حضور مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن تر آفتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض،
بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبوی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کچھ دن پہلے جو ایک مضمون میں نے شروع کیا تھا، جس کا تعلق حقوق کے ساتھ، اس میں حقوق انسانی بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی، اور انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کے نبی اور رسول کا ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق تو سرسری سی باتیں آپ حضرات خدمت میں عرض کی جا چکی، اگر زندگی رہی تو پھر کسی دوسرے موقع پر مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد پھر سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں کسی بھی صاحب ایمان کے لیے دو رائے نہیں ہو سکتی۔ خالق تو خالق ہے، اس کے ساتھ برابری کا تو تصور ہی ممکن نہیں، لیکن مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کامیابی ملتی ہے یا نہیں، یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور فضا میں یہ آواز تحلیل ہو رہی ہے۔ شاید اس فضا میں جہاں جہاں بھی یہ آواز ٹکرتی ہے، کل میرے حق میں گواہ بنے گی۔ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بس وہاں برابری تو دور کی بات ہے، اس کا قرب بھی نہیں رتبے کے اعتبار سے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو اسلام پہنچا ہے وہ ایران کے راستے سے آیا ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک، مسلم ممالک، ان میں اسلام مدینے کے راستے سے پہنچا ہے۔ مدینے کے راستے سے پہنچنے والے اسلام میں شرک کی اور بدعات کی گنجائش نہیں، لیکن یہ
دوسرے راستوں سے جو اسلام جہاں جہاں بھی پہنچا ہے وہاں عقیدے کے اعتبار سے ہر برائی موجود ہے. مسلمان بھی ہے لیکن شرک بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے مگر بدعات بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے صحابہ کے ساتھ بغض بھی رکھتا ہے. اس کا سبب وہ اسلام ہے جو ایران کے راستے سے آیا. اور اس کا ایک منفی اثر یہ ہے، آپ حضرات پتہ نہیں نوٹ کرتے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا احساس، ایسا جذبہ اور دین کے معاملے میں باریکیوں پر نظر رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا جذباتی مسلمان اللہ کا نام تو لیتا ہے، اس کے بغیر تو مسلمانی کا سوال نہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت یا لکھتے وقت اس انداز سے لکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بالکل برابر برابر ہیں. مد مقابل ہیں، ایک طرف اللہ اور دوسری طرف اللہ کا رسول ہے، یعنی دو ایسی ہستیاں ہیں جن کے رتبے بالکل برابر ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں مساجد میں، گھروں میں، دکانوں میں یا اللہ یا رسول، یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، یہ دو ہستیاں، دو ذاتیں جو ہیں ان کو بالکل مد مقابل رکھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر لکھا جائے تو یہ تو ایک معقول وجہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. یہ بات تو درست ہے اور عقیدہ اور ایمان کے مطابق ہے، لیکن یا اللہ کہہ کر جب اللہ کو پکار رہا ہے تو بالکل اس کا مد مقابل یا رسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کو پکار رہا ہے. اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ میری بات کو سن رہے ہیں برابر اس طرح رسول اللہ میری بات کو سن رہے ہیں. بظاہر تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن مسئلہ عقیدے کا، اور عقیدے کے اندر ایک بال کی برابر بھی کہیں کمزوری آئے گی دین اسلام سے انسان فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ بات زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے عقیدوں کو اتنا صاف رکھیں کہ اللہ اللہ ہے بس. وہ اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ رتبے کے اعتبار سے اس کو قرب کا بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. جب مخلوق کی باری آئے گی تو پھر سب سے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، کوئی مقابلہ خالق اور مخلوق کا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں سے سب سے بڑے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں، آپ بولتے جائیں. سب سے بڑے، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں میں سے آدم کی اولاد میں سب سے بڑا رتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو جو رسالت ملی وہ کس نے دی؟ اللہ نے. جو نبوت ملی کس نے دی؟ جو رتبے ملے کس نے عطا کیے؟ جو کمالات ملے کس نے عطا کیے؟ جو کتاب ملی وہ کس نے عطا کی؟ لیکن اللہ کبھی کبھی اپنی عظمت بتانے کے لیے ایک انداز اختیار کرتا ہے. میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. پہلے ایک آیت اچانک جب میں نے آیات کی تلاش شروع کی تو ایک آیت اور سامنے آئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام سنایا
تو کفار و مشرکین نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ہر زاویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رام کرنے کی، مائل کرنے کی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی سہولت ملے، کچھ ہماری بات بھی رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اے میرے پیغمبر، ہم نے جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے، جو پیغام رسالت آپ کو دیا ہے، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ آپ کو اس سے ذرا بچلا دیں، بہکا دیں، اور اس انداز سے تاکہ آپ اس کے سوا کوئی اور باتیں ہماری طرف منسوب کر کے کہہ دیں، اس وقت وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں، کم از کم اتنا ہٹائیں کہ ان کا مطلب پورا ہو جائے، لیکن میرے پیغمبر یہ جو ثابت قدمی ہے یہ ہماری عطا کردہ ہے۔ آپ قرآنی الفاظ پر غور فرمائیے، جو کچھ آپ کو استقامت ملی حق پر یہ ہماری طرف سے ہے۔ لولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رہنے دیا ہوتا، آپ کا ثابت قدم رہنا یہ ہمارا کمال ہے، جس طرح آپ کی نبوت اور رسالت یہ ہمارا کمال ہے، آپ کو ثابت قدم رکھنا فتنوں کے اندر یہ بھی ہمارا کمال ہے۔ لولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لقد کدت، اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان کی لذتوں اور باریکیوں سے آشنا کرے، بڑا عجیب انداز ہے یہ، لقد کدت، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، کدت کا معنی بہت کم درجے میں قریب تھا، پوری طرح آپ مائل نہ بھی ہوتے، معمولی درجے میں میلان ہوتا۔ لقد کدت ترکنو، رکون کہتے ہیں خفیف میلان کو، کوئی چیز بالکل سیدھی ہلکی سی ایک بال کی مقدار میں اس کو ایک سائڈ پہ میلان ہو جائے، اس کو رکون کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لقد کدت، لگے تھے آپ، ترکنو، مائل ہونے، الیہم، ان کی طرف، شیئن، کچھ قلیلاً، اور کچھ تھوڑا، اگر اتنا بھی آپ مائل ہو جاتے، اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اس وقت ہم دگنا عذاب اس دنیا میں بھی دیتے اور دگنا عذاب آخرت کے اندر دیتے ہیں۔ یہ انداز کون اختیار کر سکتا ہے؟ صرف یہ اختیار میرے رب کو ہے۔ یہاں سے اللہ کی الوہیت اور قدرت اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنے اس محبوب کو اس انداز سے خطاب کرنا یہ بھی میرے رب کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اگر ادنا قسم کا میلان بھی ان کی طرف ہو جاتا، لقد کدتا، یقیناً قریب تھا، ترکنو، جھک جاتے آپ ان کی طرف، شیئن، کچھ تھوڑا سا، قلیلاً، اور تھوڑا سا، یہ تین لفظ ہیں، رکون، شیئن، قلیلاً، معمولی میلان ہو جاتا، شیئن بہت تھوڑا سا، قلیلاً اور تھوڑا سا، اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اس وقت ہم آپ کو چکھا تھے دگنا عذاب زندگی کے اندر اور دگنا عذاب موت کے وقت بھی۔ آیت نمبر 73، 74 اور 75 سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور پھر فرمایا ثم لا تجد لک علینا نصیرا، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اگر ہم ایسا کرتے تو پھر ہمارے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار سامنے نہ آ سکتا۔ اور آیت دیکھیں، آیت نمبر 86، اور اس آیت کو جب سے میں نے پڑھا اور جب سمجھا ہے نا تو پڑھتے ہوئے ہل جاتا ہوں۔ اللہ کی شان استغنا اور قدرت پر قربان جائیے۔ علی کل شیء قدیر جو اس نے فرمایا نا، فعال لما یرید جو فرمایا،
تو اسی کو حق ہے، ہر چیز پر قادر وہی ہے، جو چاہے وہ کرے، کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 86، وَلَئِن شِئْنَا، دھیان سے سنیے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر، اگر ہم چاہیں تو جو کتاب اور جو وحی اور جو نبوت رسالت ہم نے آپ کو عطا کی ہے اس کو ہم واپس بھی لے لیں، جو کچھ کمالات آپ کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے صاف کر دیں، کچھ بھی آپ کے پاس باقی نہ رکھیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی وکیل لا نہیں سکتے جو یہ چیزیں واپس آپ کو لے کر دیں۔ لفظ وکیلا استعمال کیا، اللہ تیرے سمجھانے پر فرمان، لیکن ہم یہ نعمتیں واپس لیں گے نہیں، اس لیے الا رحمتا من ربک، تیرے رب کی مہربانی آپ پر، ان فضلہ کان علیک کبیرا، کچھ شک نہیں کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہم جب چاہیں پلک جھپکنے سے پہلے سب واپس لے سکتے ہیں۔ شان رسالت کہہ لو یار، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رتبہ کسی کا ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ بولیے، آپ کی زبان سے نکلے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ، جو چاہے کرے، کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جب اس کی شان یہ ہے تو پھر اس کے مد مقابل بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس نے اعلان کر دیا اس کی مثل کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد جب مخلوق کی طرف آئیں گے تو پھر مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس طرح اللہ کے حقوق ہیں آپ سن چکے ہیں، اس طرح پھر مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سارے حقوق اس کے بعد ہیں، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے گھرانے، ازواج مطہرات، امہات المومنین، پھر صحابہ کرام، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پوری انسانیت کے حقوق کا معاملہ ہے۔ اس میں اپنے ماں باپ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تمام بزرگان دین بھی ہیں۔ لیکن مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ کل خدا کا سامنے میں کہہ سکوں، یا اللہ میں نے بال کی کھال اتار کر رکھی تھی، مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس طرح ذات ان کی بڑی ہے، ان کے حقوق بھی سب سے بڑے۔ رسول اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کا گھرانہ بھی سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی کوئی عورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی اور عورتوں کی طرح آپ نہیں ہو۔ اللہ نے اعلان کر کے بتا دیا کہ نبی کی بیویوں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ نبی کا مقام مخلوق میں سب سے اونچا، اور نبی کی بیویوں کا مقام دنیا کی سب عورتوں سے اونچا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس تمہید کے بعد پھر یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلا حق رسول اللہ پر ایمان ہے۔ سب سے پہلا حق نبی پر ایمان ہے۔ کچھ یاد ہوگا آپ کو، ہمیں تو یاد ہے، ہم نے جب کچھ بولنا سیکھا تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا ایمان کی صفات، مجمل بھی اور مفصل بھی۔
یقیناً مسلمان گھرانوں کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا، اور بچپن کی باتیں پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہیں. اس وقت یہ تو نہیں سمجھ میں آتا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے کیا ہے، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو پڑھایا گیا تھا وہ کیا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یاد ہے؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ، کافی ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، آپ کے اساتذہ کو جنہوں نے کم از کم اس طرف توجہ دلائی. اور ایمان کی مفصل صفات بھی ہیں، وہ بھی بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، و رسول، کے سب رسولوں پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان رکھتا ہوں. یہ ایمان کی صفات بچوں کو پڑھائی جاتی تھیں، یہ کام آتی ہیں انسانوں کو. تو نبی کا پہلا حق نبی پر ایمان. سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں پہلے اللہ نے ایک بڑی تمہیدی گفتگو کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ و مقام کو بیان کرنے کے بعد. پھر فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پھر جو لوگ ایمان لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، ان کی رفاقت اختیار کی، ونصروہ، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. نبی کے ساتھ کون سا نور نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن. قرآن نے خود بتا دیا کہ نور جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نور نازل ہو اس پر اس کی پیروی اختیار کی. اولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس مقام میں سب سے پہلے نبی پر ایمان کا ذکر کیا. تو نبی کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا معنی معلوم ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے یہ، جو ہمارے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے شاید کم ہی ہے. نبی پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا ایک عام سا معنی ہے مان لینا. کسی کی بات کو مان لینا. ہم نے مان لیا کہ فلاں آدمی وزیر ہے، ہم نے مان لیا کہ فلاں وزیر اعظم ہے، مان لیا کہ فلاں صدر بن گیا ہے. تو نبی پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ عام انسان نہیں، یہ خاص انسان ہے. اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اپنے پیغام ان کو دیے ہیں، ہدایت کے پیغام، اور پوری کائنات کے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور ان پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی. یہ ہے ایمان، یہ ہے نبی پر ایمان. پھر نبی کی ہر بات کو ماننا، نبی کی لائی ہوئی ہدایات کو ماننا، یہ نبی کی اطاعت ہے. نبی جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں اس کو دل و جان سے مانتے ہوئے پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا کہ یہ ہدایت دی ہے رسول اللہ نے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. جو کرنا ہے اس کو ماننا اور جو نہیں کرنا اس کو ماننا، اس کا نام اطاعت ہے. تو جہاں قرآن کریم نے نبی پر ایمان کا ذکر فرمایا وہاں قرآن کریم نے اطاعت کا ذکر فرمایا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی بات مانو، اور رسول کی اطاعت کرو یہ رسول کی بھی بات مانو. ابھی جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اتباع کا اور دوسرا اطاعت کا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان کو اعلان کر دیا کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اے انسانوں تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اس کی ایک ہی شکل ہے کہ میری اتباع کرو. میری عربی زبان کا لفظ ہے
ترجمہ کھولتا ہوں میں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ سے پیار کرتے ہو، میری اطاعت کرو، پھر اللہ تم سے پیار کریں گے۔ اللہ کے پیار کرنے کی دلیل کیا ہے؟ نبی کی اتباع۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ نقش قدم پر چلنا، پیروی۔ یہ پیروی فارسی زبان کا لفظ ہے، پے کہتے ہیں پاؤں کو، کسی کے قدم پر چلنا، قدم بقدم چلنا، اس کو پیروی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے اتباع کا لفظ آتا ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے قدم نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کریں گے۔ پہلے تم اللہ کے محب تھے، پھر اب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ پھر اگلی آیت پر قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے نبی یہ بھی کہتے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پہلے اتباع کا مطالبہ، پھر اطاعت کا مطالبہ، دو تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات ماننا، کہنا ماننا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 دونوں کے اندر دو مطالبے ہیں، پہلے اتباع کا مطالبہ ہے، پھر اطاعت کا مطالبہ ہے۔ اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ عشاق صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عاشق رسول صحابہ شمار کیا جاتا ہے۔ یوں تو سارے کے سارے عاشق تھے، لیکن کچھ جزوی طور پر بعض کی شخصیتیں ایسی تھیں کہ ان کے اندر رسول اللہ کی محبت کا عنصر بہت غالب تھا۔ ایک مثال ذکر کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن عمر، جانتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر کون سا عمر؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کو شیخ الصحابہ بھی کہا جاتا ہے۔ عمر تو چھوٹی تھی، لیکن بعد میں پھر صحابہ کا جو طبقہ تھا اس کے اندر ان کا بڑا نام تھا، بڑی شان تھی، اور ان کے اندر محبت رسول کا بھی بڑا عنصر غالب تھا۔ ایک سفر میں جو غالباً مکہ معظمہ کا سفر تھا، مدینہ سے راستے میں چلتے چلتے، پیدل راستے سے چلتے چلتے راستے سے ہٹ کر ایک جھاڑی کے نیچے سے ہو کر پھر گزر گئے، راستے پر پھر چل پڑے۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ حضرت ادھر گئے ہیں اور جھاڑی کے نیچے رکے بھی نہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو پوچھ لیا حضرت کوئی کام تھا اس طرف؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر آپ بے مقصد ہی اس طرف گئے؟ فرمایا مقصد کچھ نہیں تھا، میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں اس سفر میں تھا، اس مقام پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑی کے پیچھے سے گزرے، کوئی کام تھا یا نہیں تھا، میں نے تو رسول اللہ کی ادا کو اپنایا ہے۔ نبی کی سچی محبت وہ ہے جس میں رسول اللہ کی اداؤں کو بھی اپنایا جائے۔ دعوے تو ہم بہت بڑے لمبے لمبے کرتے ہیں، لمبے لمبے جو سلام بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کی ہر ادا زندگی کے اندر موجود ہو، یہ نبی کی سچی محبت ہے، سچا عشق ہے۔ اور یہی عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے بچہ ان کا، جس طرح بچے کھیلتے ہیں، کنکریاں ہاتھ میں لی تھی، کنکریاں پھینک رہا تھا انگلی پر انگلی رکھ کر، ان نے فرمایا کہ بیٹا یہ اس طرح نہ کیا کرو، اس سے کسی کا شکار تو نہیں ہوتا، البتہ اچانک کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کا نقصان ہوگا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کا فرمان سنا دیا، بچے کو سمجھ میں نہ آئی، دوبارہ سے بارہ جب انہوں نے کیا، فرمایا میں نے تمہیں اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنایا تھا اور آپ نے بات نہیں مانی، جب تک زندہ ہوں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول ہے۔ ایسا کرنے کا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ اگر کوئی بچہ غلطی کر جائے تو آپ اسے بالکل مکمل بائیکاٹ کر لیں، لیکن غلو محبت رسول اللہ کا عشق غلو اس قدر تھا کہ
ان کو اتنا گوارا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی بچہ سننے کے بعد بھی اس کے خلاف کرے. حضور کا یہ ارشادات اور فرامین اور دین کی یہ تعلیمات کو سننے کے بعد میرے سمیت ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے تنہائیوں کے اندر میں کیا ہوں, ہماری حالت کیا ہے, معمول کی زندگی میں ہم کیسے ہیں, لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہم کیسے ہیں, معاملات میں کیسے ہیں, بات چیت میں کیسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کسی دوسرے مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں, خود ہمارا دل ہمارے بارے میں فتویٰ دے دے گا ہم خود کس مقام پر کھڑے ہیں. اللہ سے دعا کیا کرے ایسی باتیں سنیں, یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائے. یہ دعا کرنے میں کوئی کرایہ تو نہیں لگتا یا فیس لگتی ہے؟ مانگے اس ذات سے جو سب کو دینے والا ہے. اس نے کسی سے لینے کے لیے نہیں جانا اور وہ مانگنے کو پسند کرتا ہے. جو اکڑا رہتا ہے نہیں مانگتا اس کو پسند نہیں کرتا. جب کوئی بات کسی عالم کی, کسی واعظ کی, کسی مبلغ کی اچھی لگے تو دل میں ہی دعا کرے یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. اور دل سے اٹھنے والی جو دعا اللہ تو جانتے ہیں نا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے, پھر میرا رب اس پر خوش بھی ہوتا ہے اور فوراً مراد کو پوری کرتا ہے. اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما لے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ اس کی مرضی ہے, جو اس کی پسند ہے, کہ نبی کے صرف نام لینے والے نہ بنے, نبی پر ایمان, نبی کی محبت, نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع اللہ سب کو نصیب فرمائے. میں نے جو حدیث پاک پڑھی تھی اس میں فرمایا یہ حدیثیں تو پہلے بھی سناتا رہا ہوں لیکن موقع محل سے بعض اوقات بات کسی وقت سمجھ میں آتی ہے, کسی وقت نہیں سمجھ میں آتی. لا یؤمن احدکم, بات ایمان کی ہو رہی ہے. نبی کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا تھا؟ ایمان. تو اللہ فرمایا لا یؤمن, اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مومن ہونے کے دعوے دار تو ہو نا, لیکن سن لو مومن بن نہیں سکو گے جب ساری کائنات اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, اپنے دوست یار, ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے, مومن نہیں کہلا سکتے. اپنے آپ کو ٹٹولے ہر انسان کے میں بیوی سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا نبی سے, اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا اپنے نبی سے, دوست یار اپنی پارٹی کو زیادہ چاہتا ہوں یا اپنے نبی کو. ایک طرف میرے نبی کا یہ فرمان ہے, دوسرے میری پارٹی کا یہ پیغام ہے. فوری طور پر انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ایمان کی کس سطح پر کھڑا ہوں. یہ دنیا چھوٹ جانی ہے میرے دوستوں, نہ کوئی باقی رہا ہے نہ رہے گا, صرف اللہ کا نام باقی رہے گا. میں سب دوستوں سے کہوں گا آپ کا رجحان تباہ کہیں بھی ہو, کسی جماعت سے تعلق ہو, کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو. اکبر الہ آبادی نے کسی زمانے میں کہا تھا تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ اتنے عرصے سے یہاں تشریف لاتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میرا رجحان تباہ کسی خاص سیاسی جماعت طرف ہے. سچ یہ ہے کہ جو میرا معیار مطلوب ہے وہ کہیں بھی نہیں, اس لیے میں کسی کے ساتھ وابستہ نہیں. اچھی بات ہر کسی کی اچھی, اس کی تائید کریں گے, غلط بات کی تائید نہیں کریں گے. غلط بات جس کی بھی ہے وہ غلط ہے, کسے باشد. غلط کسی کی بھی ہے وہ غلط ہے, صاحب اقتدار کی ہے تو وہ غلط ہے, اور جو بے اختیار ہے وہ اس کی بات بھی غلط ہے تو وہ غلط ہے. مر کر ہم نے صرف اللہ کے سامنے جانا ہے. اس نے ہمارے قول, ہمارے فعل, ہماری حرکات و سکنات کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے. ہمارے دل کی جو دھڑکن تھی اس کے اندر جو خیالات اٹھتے تھے اس کا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اس زمانے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اس کی ہر ناجائز بات بھی ہمیں اچھی لگتی ہے, اور جس پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں اس کی صحیح بات بھی غلط لگتی ہے. یہ ایسی بددیانت اور ایسی خیانت ہے, اللہ کی پناہ.
آپ آئے دن اخباروں کے اندر پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کے بیانات کو سنتے بھی رہتے، سوشل میڈیا پر اور ٹی وی کے پروگراموں کے اندر بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. بہت بڑی خیانت اور بددیانت. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے موبائل پر کسی ساتھی نے، کسی نوجوان نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کروڑہا خدا کی رحمت نازل ہونے پر، سچی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ایک ایسی بدنصیب قوم ہیں، بڑے بڑے قیمتی لوگ جو ہم سے چلے گئے اور کسی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. من جملہ ان میں سے ڈاکٹر اسرار کھرا انسان تھا، بہت صاف ستھری باتیں انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی معاشرہ ایک پکا منافق معاشرہ ہے، اور میرے دل کی بات کہی. یہاں مسلمان ہیں جو انگلیوں پر کہنے جا سکتے ہیں، یہاں کافر بھی ہیں، لیکن غالب حیثیت منافقین کی ہے. اور منافق اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دین کی ساری باتیں جزوی طور پر عمل کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو اس کے مفادات کے تحت ہوتی ہیں کرتا ہے. جہاں مفاد پر ضرب لگتی ہے دین کسی بات کی، پھر اس وقت ہر چیز سے وہ منکر ہو جاتا ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے. اور یہی ہمارے پاکستانی معاشرے کی حالت ہے. آج تک ہمیں خیر نہیں ملی 70 سال سے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اللہ کے دین کی، جس کے اندر ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے بھلائیاں موجود ہیں، اس کو پسند نہیں کیا. جتنے شیاطین آتے ہیں روپ بدل بدل کر، ابلیس کی اولاد مختلف شکلوں کے اندر آتی رہی، ہم ان کے گلے میں ہار ڈالتے رہے اور ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. تو خدا بند فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں. پھر اللہ پاک نے ہمارے ساتھ وہ فیصلہ کی جو آج ہم اس پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ہر انسان رو رہا ہے، ہر انسان رو رہا ہے، چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے. اللہ اکبر. خیر، بات عرض کر رہا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، سچا ایمان، کہ نبی پر کے ساتھ محبت، نبی پر ایمان، اس کے ساتھ محبت لازم ملزوم ہے. اور اتنی محبت کہ کائنات میں کسی کے ساتھ نہ ہو. اللہ کی محبت تو غالب رہے گی، چونکہ اللہ ہے، اس کی قدرت بھی غالب، اس کی محبت بھی غالب. دوسرے نمبر پر ساری محبتوں پر رسول اللہ کی محبت غالب. اور نبی کے گھرانے کی محبت غالب. اپنی ماں سے اتنا پیار نہیں کریں جتنا محمد رسول اللہ کی بیویوں سے. اپنے دل کو ٹٹول کر انسان کہے کہ میں اپنی ماں دادی کے ساتھ، اپنے بیوی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ جتنا پیار کرتا ہوں، نبی کی بیویوں کے بارے میں میری رائے کیا ہے، سوچ کیا ہے دل کے اندر. اگر آدمی آپ کو ٹٹولتا ہے کہ نہیں ان کی شان بہت بلند ہے، ان کی جوتوں کے برابر بھی نہ میری ماں ہے، نہ میری بیوی، نہ بیٹی، نہ بہن ہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس انسان کا ایمان درست ہے. اور میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے میرے دل کو ایسا ہی بنایا ہے. اس کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی ذات نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ساری کائنات سے زیادہ افضل محبوب. ان قریب انشاءاللہ، ان قریب، میں تو نہیں بتا سکتا، ازواج مطہرات سے متعلق انوکھے انداز سے ایک کتاب آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے وہ اسلوب آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی کتاب کے اندر. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں پوری طرح کامیاب کر دے. تو نبی کی ذات سب سے اوپر. میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ دلوں میں دعا کریں یا اللہ ایسا ہمیں بھی بنا دے کہ نبی کی ذات سب سے اوپر، اور نبی کا گھرانہ بھی سب سے اوپر، پھر نبی کی جماعت. سمجھتے ہیں نبی کی جماعت کو؟ بلا امتیاز تمام صحابہ کرام، نبی کی پاکیزہ جماعت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے ایمان والے ہیں. اولئک هم المتقون، یہ سب تقوی والے ہیں. اولئک هم المؤمنون، یہ سب ایمان والے ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ سب ہدایت والے ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ سب اللہ کی فوج ہے. یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ.
مجھ سے اور آپ سے پوچھ کر نہیں، اللہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. اللہ کو یہ پسند ہیں تو اس لیے ان کے لیے ایسا جملہ فرمایا. میرا دل چاہے نہ چاہے میرا رب ان کو پسند کرتا ہے. دنیا کا کوئی بدنصیب چاہے نہ چاہے میرا رب ان کو پسند کرتا ہے اور اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے. اس لیے آپ حضرات کو میں کہتا ہوں یہ میرا فرض بنتا ہے اپنے عقیدہ اور ایمان کو اس انداز سے، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کی محبت بھی سب سے بڑی، پھر مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، نبی کی محبت ساری محبتوں پر غالب، پھر نبی کا گھرانہ، رسول اللہ کے ازواج مطہرات، ان کا رتبہ سب سے اونچا، پھر رسول اللہ کی پاکیزہ جماعت. میرے پاس اور آپ کے پاس آج دین و ایمان کی جو بھی چیزیں موجود ہیں صحابہ کی محنت کے نتیجے میں. یہاں مسجد بنا کر میں اور آپ بیٹھے ہیں، صحابہ نے قربانیاں نہ دی ہوتی پوری دنیا میں پھیل کر شاید یہاں کوئی مندر ہوتا، یہاں کوئی گرجا ہوتا یا کوئی گردوارہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہور میں نہیں تشریف لائے تھے، لیکن رسول اللہ کے تربیت یافتہ اور ان کے تربیت یافتہ پوری دنیا میں پھیلے. دنیا میں جو دین پھیلا ہے صحابہ کسی محنت سے پھیلا ہے. اللہ نے جو ان کے سر پر تاج رکھا خیریت کا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اس کی وجہ بیان اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کے لیے، للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور صحابہ نے ایسا کیا. کئی ہزار صحابہ، چند ہزار کی قبریں وہاں آپ کو مدینہ طیبہ ملیں گی، باقی پوری دنیا میں افریقہ کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں، یورپ میں صحابہ کی قبریں ہیں، ایشیا میں صحابہ کی قبریں ہیں، یہ روس تک صحابہ کی قبریں ہیں. دنیا میں آج جہاں جہاں بھی اسلام کا کوئی نام لیوا ہے بالواسطہ صحابہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو اس انداز سے ہر مسلمان کو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے، اپنا عقیدہ بنا لینا چاہیے. حقوق اللہ کے بعد پھر حقوق العباد میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اندر سب سے پہلا حق ایمان ہے، پھر اتباع اور اطاعت ہے، اور ایمان کا لازمی تقاضا محبت ہے. ایسا ایمان جس میں محبت نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہے تو پھر الذین آمنوا اشد حب للہ، اللہ کی محبت سب پر غالب آئے گی. نبی پر ایمان ہے تو ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر نبی کی محبت بھی ہوگی. دیکھیے مجھے اور آپ کو اپنے گھرانے سے پیار ہے کہ نہیں؟ ماں باپ اچھے لگتے ہیں، دادا دادی اچھے لگتے ہیں، اولاد اچھی لگتی ہے، بیوی بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں پھر ہم نے یہ فیصلہ کرنا اس دورائے پر کھڑے ہو کر کہ یہ جو محبتیں ہیں ہمارے نسبی رشتوں کی محبتیں، اوپر یا نیچے دائیں بائیں، ان کے مقابلے میں رسول اللہ کا مقام ہمارے دل و دماغ میں کیسا ہے؟ تو اگر ہمارا پورے شعور کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس کیفیت سے اپنے آپ کو پاتے ہیں، نہیں نبی کی ذات بہت اونچی ہے، ہمارا باپ اونچا نہیں، ماں اونچی نہیں، دادا دادی اونچی نہیں، خاندان اونچا نہیں، نبی کی ذات سب سے اونچی ہے. یہ محبتیں غالب ہیں، رسول اللہ کی مغلوب ہیں، رسول اللہ کی محبت سب پر غالب. پھر نبی کا حق بھی پورا ہوتا ہے. بات میں نے حقوق کی تھی میرے دوستوں، جب تک بات کھولی نہ جائے تو معاملہ صاف نہیں ہوتا. نبی کا حق یہ ہے کہ ہر پہلو سے نبی کو فوقیت دی جائے. ایمان میں بھی اولیت، اتباع اور اطاعت میں بھی اولیت، اور محبت میں بھی اولیت. آپ کا گھرانہ بھی اتباع اور محبت میں سب سے اونچا. ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل دنیا میں کون ہیں؟ ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. پوری کائنات کی مسلمانوں کی خواتین کی آئیڈیل اگر ہیں تو وہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں. پوری دنیا میں دین پھیلا، خواتین کے لیے دین دنیا میں پھیلا رسول اللہ کی بیویوں کے ذریعے سے. وہ کتاب انشاءاللہ آئے گی تو اس وقت آپ کے سامنے کھل جائے گی چیز. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدی اس میں کامیابی دے. خواتین اسلام پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کو جو دین کے جس ان سے متعلق دین کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ
کس نے بیان کی ہیں؟ رسول اللہ کی ازواج مطہرات نے۔ شاید یہی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ نبی کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنی تھیں؟ 13 تھیں۔ سمجھ لیجیے اچھی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 13 تھی۔ مجھے یہ بار بار پوچھنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں طالب علم ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں، بڑی بددیانتی، بڑی خیانت موجود ہے۔ قسم خدا کی، قرآن اللہ کا میرے ہاتھ میں ہے، صحابہ کے بارے میں خیانت موجود ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں خیانت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم اپنے ان معاملات کو صاف نکھار کر کلیئر کر کے مسلمانوں کے سامنے نہ رکھ دیں۔ جس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں، میری طبیعت بڑی حساس سی ہے، ذرا ذرا سی بات کو میں وہاں رک جاتا ہوں، اور الحمدللہ العظیم شرح صدر مجھے ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیری پسند تھی اس کے مطابق میرا مزاج بنایا۔ میں جب یہاں آیا تو لوگ کہتے یہ وہابی مولوی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہابی کس کو کہتے ہیں؟ لیکن لوگوں کے ذہن میں وہابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کو نہیں مانتا، جو بزرگوں کو نہیں مانتا۔ جو نبی کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان بھی نہیں بھائی۔ جو بزرگوں کو نہیں مانتا، ان کو تقدس نہیں مانتا، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن اس انداز سے مانتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں، مانتے بھی ہیں اور منواتے بھی ہیں۔ مانگتے صرف اللہ سے ہیں، مانگتے کسی بزرگ سے نہیں، مانتے سب کو ہیں اور منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ سب کو مانے۔ آپ کی ایمان کی تکمیل اسی کے ساتھ ہوگی، ہدایت اسی پر ہوگی، آپ کی آنے والی نسلوں کی ہدایت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور میں درخواست کروں گا کہ جو بات یہاں سنتے ہیں نظریتی لوگ، وہ اپنے گھروں میں منتقل کیا کریں، باتوں کے اندر خواتین تک بات پہنچائیں، بچوں تک بات پہنچائیں، تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ تو یہ 2-3 باتیں تو آپ حضرات کو آج کی گفتگو معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے نبی پر ایمان، نبی کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان ہے، اور دوسرا حق ہے نبی کی اطاعت اور اتباع، لازم ملزوم ہے۔ اس کے ساتھ نبی کی محبت، کہ کوئی اطاعت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں مگر اللہ سے محبت نہیں ہے، کوئی اس اطاعت کی حقیقت جو اللہ سے پیار نہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، رسول اللہ کی محبت لازم ملزوم ہے، اور محبت بھی ایسی جو ساری محبتوں پر غالب ہو۔ یہ میرا مطالبہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ساری محبتوں پر غالب ہوگی میری محبت، تو پھر تمہارا ایمان مکمل۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے تو پھر رسول اللہ کا گھرانہ بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھ کے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مسلمانوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی میری جان آپ کی جان اتنی زیادہ قریب نہیں ہونی چاہیے، مجھے اپنی آپ کی اتنی پہچان نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپنی ذات کی اور اپنے خاندان کی اتنی پہچان نہیں ہونی چاہیے جتنا نبی کی پہچان ہونی چاہیے۔ اپنے اوپر اتنی محنت نہ ہو جتنا نبی کی ذات پر محنت ہو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے نبی کی ذات زیادہ قریب ہے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ اگلا جملہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ کوئی ماں کو گالی بک سکتا ہے؟ وہی جو ولد الحرام ہو، جو حلال زادہ جو ہے، نبی کبھی اپنی ماں کو گالی نہیں بک سکتا۔ تو نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ میرے دعویٰ نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ کہاں ہے یہ؟ قرآن میں۔ کون سی آیت؟
آیت نمبر 6 سورہ احزاب 22واں پارہ. نبی ساری دنیا کے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ نبی کی ذات قریب، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو پھر مائیں ہیں تو پھر ان کا رتبہ بھی اسی شان سے. جو مائیں ہماری ماؤں کی طرح نہیں، ہماری مائیں ہمارے باپ کے نکاح میں، اور نبی کی بیویاں نبی کے نکاح میں. تو نبی کا جو مقام ہوگا تو نبی کی بیویوں کا مقام بھی اسی انداز سے ہوگا. شوہر جتنا بڑا ہوگا تو اس کی بیوی بھی اتنی بڑی ہوگی. تو پھر ان کا احترام بھی اسی انداز سے. ان کا احترام بھی، میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، خدا کرے کہ میری بات آپ حضرات کے دلوں میں بیٹھ جائے اور آپ آمین کہیں، دل سے کہیں آمین. احترام اپنی ماؤں کا بھی ہے، دادی کا بھی ہے، نانی کا بھی ہے، لیکن جو نبی کی بیویوں کا احترام ہے وہ سب سے غالب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبتیں اونچی ہیں. ہر چیز اپنی نسبت سے پہچانی جاتی ہے. ہماری ماں ہمارے باپ کی نسبت سے ہے، ہماری دادی ہمارے دادا کی نسبت سے ہے، اور نبی کی بیویاں نبی کی نسبت سے ہیں. ہمارے باپ دادا کی وہ حیثیت نہیں ہے جو نبی کی حیثیت ہے. اس وجہ سے ہمارے باپ دادا کی بیویوں کی بھی وہ حیثیت نہیں جو نبی کی بیویوں کی حیثیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کرے کہ میں ہر زاویے سے بات گھما پھرا کر کہہ رہا ہوں تاکہ اب دل میں بیٹھ جائے. نبی کی شان سب سے اونچی، نبی کی ہر نسبت سب سے اونچی. آپ کا لاہور شہر، اس کا وہ مقام ہے جو مدینۃ النبی کا ہے. آپ کے کراچی شہر کا وہ مقام ہے جو مدینہ منورہ کا ہے. نیو یارک شہر کا وہ مقام ہے جو مدینہ منورہ کا ہے. دنیا کا کوئی اور شہر ہے کہ جو اس کے برابر ہو؟ کیوں؟ کہ اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہے. مدینۃ الرسول ہے. ہر چیز اپنی نسبت سے پہچانی جاتی ہے. جب نسبت کسی بڑی ہستی کی طرف ہو جائے تو وہ منسوب چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کاغذوں کا ایک مجموعہ ہے. اس کے اوپر لکھا ہے قرآن حکیم. آرٹ پیپر پر چھپی بڑی خوبصورت اعلیٰ کاغذ پر کتابیں، ان کا وہ مقام ہے جو اس سادہ سے کاغذ پر چھپے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ہر چیز اپنی نسبت سے بلند ہوتی ہے. عام کتاب کو، آپ اخبار کو، کسی رسالے ناول کو زمین پر پھینک دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرا دل میں قدرت نہیں ہوتی. قرآن کریم بے اختیار بھی اگر نیچے گر جائے تو کس قدر چوٹ لگتی ہے مسلمان کے دل پر. وہ کس قدر رنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے قرآن گر گیا ہے. اس کے دل کے کسی گوشے کے اندر ایمان کی جو رمق موجود ہے نا، وہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ تجھ سے قرآن کریم گر گو. جان بوجھ کر نہیں گرایا لیکن گرا تو ہے. اس وجہ سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے. یہ اس ایمان کی علامت ہوتی ہے. اور رنجیدہ کیوں ہے؟ کہ اللہ کی نسبت سے ہے. اس کی اللہ کی محبت اس کے دل میں اندر موجود ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ کی کتاب کے گرنے کو ناپسند کرتا ہے. ہر چیز اپنی نسبت سے پہچانی جاتی ہے. بس اس طرح سمجھیے میرے دوستو، صحابہ کو ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ ابو بکر یہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے، اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ یہ عمر خطاب کے بیٹے تھے، عثمان عفان کے بیٹے تھے، علی ابو طالب کے بیٹے تھے، فلاں فلاں کے بیٹے تھے. ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. امید تو میں اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں، حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا، امید کرتا ہوں کہ میں جو کچھ جذبہ آپ حضرات کے سینے میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آپ کو ملے ہوں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے دل میں تیری عظمت، تیری محبت، تیرے نبی کی عظمت، تیرے نبی کی محبت، اتباع اور عقیدت، اس کے گھرانے کی محبت و اتباع اور صحابہ کرام کی محبت، یا اللہ ان سب سامعین کے دل میں ڈال دے اور زندگی اسی کے مطابق سب کو گزارنے کی توفیق دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. یا اللہ اسی محبت اور اسی خیر و ہدایت کے سلسلوں کو ہماری نسلوں کے اندر بھی یا اللہ جاری و ساری فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.